آج ہم اسلام کے چند بنیادی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر جو ماخذ ہمارے پاس ہے ایک کتاب کے اقتباسات کی شکل میں۔ مقصد بس یہ ہے کہ ان کلیدی نظریات کو سمجھیں جو اس عقیدے کی بنیاد ہیں۔ جی بالکل، ہم وحی کے تصور کو دیکھیں گے، لفظ اسلام کے اصل معنی کیا ہیں، خدا کی وحدانیت یعنی توحید، اور پھر انسان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ صرف آپ سمجھے ایک خلاصہ نہیں ہے، بلکہ ان اصولوں کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن وہ پیغام ہے جو خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ تو شروع میں اس پیغام کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ جو ابتدائی وحی تھی نا، وہ زیادہ تر قرآن کے آخری حصوں میں ملتی ہے۔ اس کا بنیادی زور تھا خدا کی وحدانیت پر اور کائنات میں اس کی موجودگی پر۔ اچھا، کیسے؟ آیات دعوت دیتی ہیں کہ انسان فطرت کو دیکھے، آسمان، سورج، چاند، درخت، ان پر غور کرے تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اور ساتھ ہی اپنی فطری حالت جسے فطرت کہتے ہیں اس کی طرف لوٹے، اندرونی سکون پائے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا، خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ فطرت اور اندرونی سکون پر اتنا زور ہے۔ اچھا، ماخذ میں غریبوں اور کمزوروں کا بھی ذکر ہے، ان کے بارے میں کیا تعلیمات تھیں شروع میں؟ جی ہاں، بالکل۔ ابتدائی پیغام میں معاشرے کے جو نظر انداز کیے گئے لوگ تھے، غریب، مسکین، ان پر خاص توجہ ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ سچا ایمان صرف عقیدہ نہیں، یہ دل کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ اس سے غریب لوگ صرف ایک سماجی طبقہ نہیں رہتے، بلکہ وہ روحانی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ان کی قدر و دیکھ بھال پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور یہ جو مکی اور مدنی ادوار کا ذکر ہے، ان میں کیا فرق تھا؟ یہ تقسیم کیوں اہم ہے؟ کی عبادت، اس کی کتاب کو سمجھنا، اس کی پکار سننا، آخرت کی فکر کرنا، یہ سب۔ اچھا۔ پھر آیا مدنی دور 622 سے 632 تک۔ اس میں ان اصولوں کی بنیاد پر ایک پورا معاشرہ بنا، قانون بنے جنہیں ہم فقہ کہتے ہیں، معاشرتی آداب، لین دین کے معاملات یعنی معاملات، یہ سب چیزیں آئیں۔ تو وہی بتدریج آئی مطلب؟ جی، بتدریج، اور اس وقت کے معاشرے، وہاں کے حالات، ثقافت، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف متن کو پڑھ لینا کافی نہیں، اس کا پس منظر جاننا بھی ضروری ہے۔ بالکل درست، اسی لیے تو علماء ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، وہ اسی بات پر زور دیتے ہیں، متن کو اس کے تاریخی سیاق و سباق میں سمجھنا، جسے اسباب النزول کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ یعنی یہ جاننا کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ جی، مکہ میں یا مدینہ میں، اس سے قوانین کی ترتیب اور ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں، یعنی مقاصد شریعت، وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جیسے انصاف ہے، رحمت ہے، عوام کی بھلائی ہے۔ اچھا، متن کے علاوہ اور کون سی ذرائع ہیں رہنمائی کے؟ قرآن کے ساتھ سنت ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے کام، اور وہ باتیں جن پر آپ نے خاموشی اختیار کی، جسے تقریر کہتے ہیں، ان سب کو مجموعی طور پر حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کی صداقت کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، اس کے لیے ایک پورا علم ہے، علوم الحدیث۔ یہ جانچ پڑتال کا ایک سخت نظام ہے کہ کون سی روایت مستند ہے، راوی کیسے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو وہ باتیں ہوئیں جن کا ذکر ملتا ہے، لیکن نئے مسائل تو آتے رہتے ہیں، ان کا حل کیسے نکلے گا؟ وہاں پھر اجتہاد کا کردار آتا ہے۔ یہ اہل علم کی ایک فکری کوشش ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور پچھلی مثالوں پر قیاس کر کے اور مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر نئے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ یعنی عقل کا استعمال۔ جی بالکل، ماخذ یہی کہتا ہے کہ وحی اور عقل یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ ضروری ہیں۔ لازوال اصولوں کو بدلتے وقت پر لاگو کرنے کے لیے عقل چاہیے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب کچھ بنیادی تصورات کی طرف آتے ہیں۔ لفظ اسلام عام طور پر مطلب لیا جاتا ہے سر تسلیم خم کرنا۔ ماخذ کہتا ہے یہ کافی نہیں۔ جی، یہ بات گہری ہے۔ عربی جڑ سا لا ما کا مطلب ہے امن، سلامتی۔ تو اسلام صرف مرضی چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری عمل ہے، خود کو خدا کے سپرد کرنے کا، تاکہ حقیقی امن ملے، خدا کے ساتھ،
اپنے نفس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ۔ قرآن میں بھی ہے نا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ امن کی تلاش ہے، اپنی اصل فطرت سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ اور خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ بنیاد توحید ہے، یعنی خدا کی کامل وحدانیت، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ایک ہے، بے مثال ہے، وہ بہت بلند بھی ہے اور بہت قریب بھی۔ وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ بندے کا تعلق اس سے ذکر، شکر اور محبت پر بنتا ہے۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کو جاننے کی کوشش اصل میں خود کو، اپنی انا، خواہشات اور جھوٹے خداؤں جیسے پیسہ، طاقت، ان کی غلامی سے آزاد کرانا ہے، جسے جہاد بن نفس کہتے ہیں، نفس کے خلاف جد و جہد۔ انسان کے بارے میں کیا تصور ہے؟ کیا کوئی اصلی گناہ یا موروثی گناہ کا نظریہ ہے؟ نہیں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، فطرت پر، یعنی سچائی اور خدا کی طرف ایک فطری جھکاؤ کے ساتھ۔ لیکن انسان غلطی تو کرتا ہے۔ جی بالکل، انسان میں خیر اور شر کی کشمکش رہتی ہے۔ جب وہ عقل و شعور کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار یعنی مکلف بن جاتا ہے۔ نیکی کا راستہ چننا اصل میں اپنی فطرت کے مطابق چلنا ہے۔ اور انسانی وقار، عزت؟ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہ فطری عزت ہے، کرامہ۔ ماخذ کے مطابق دو چیزیں انسان کو فرشتوں سے بھی ممتاز کرتی ہیں۔ ایک، ارادے کی آزادی، چاہے ایمان لائے یا انکار کرے، اور دوسرا، علم، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے گئے۔ یہ دلچسپ ہے کہ علم اور آزادی کا تعلق۔ جی، اور پہلی وحی بھی تو پڑھو سے شروع ہوئی تھی۔ علم ہی آزادی کی بنیاد بنتا ہے، مگر اس آزادی اور علم کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ کیسی ذمہ داری؟ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے، یعنی نائب یا نمائندہ۔ اسے امانت سونپی گئی ہے ایمان کی، ذمہ داری کی۔ وہ زمین کا مالک نہیں، نگران ہے، اور اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ آخر میں دوسرے مذاہب کا کیا مقام ہے، خاص طور پر یہودیت، عیسائیت؟ اسلام خود کو اسی توحیدی روایت کا حصہ سمجھتا ہے جو پچھلے انبیاء لائے۔ یہودیت اور عیسائیت کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اختلافات ہیں یقیناً عقائد میں، لیکن ان کی توحیدی بنیاد کا احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں پچھلے الہامی پیغامات کا وارث مانا جاتا ہے۔ اور انسانی تنوع کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ مختلف قومیں، نسلیں؟ قرآن تو واضح کہتا ہے کہ یہ تنوع اللہ کی نشانی ہے، اور قوموں قبیلوں میں تقسیم کا مقصد پہچان ہے، دشمنی نہیں۔ فضیلت کا معیار نسل یا رنگ نہیں، بلکہ تقوی ہے، یعنی خدا کا خوف اور نیکی۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ماخذ اسلام کو ایک ایسے راستے کے طور پر دکھا رہا ہے جو وحی اور عقل دونوں کی روشنی میں امن کی ایک شعوری تلاش ہے، اور اس میں انسانی وقار، آزادی، علم اور ذمہ داری پر بہت زیادہ زور ہے۔ بالکل، اور انسان کو صرف ایک فرد نہیں بلکہ زمین پر خدا کا ایک ذمہ دار نگران، ایک خلیفہ سمجھتا ہے۔ سننے والوں کے لیے شاید یہ سوچنے کی بات ہو کہ یہ تصور کہ انسان زمین پر محض اپنی مرضی پوری کرنے نہیں آیا بلکہ ایک نگران یا امانت دار ہے، یہ نظریہ آج کی دنیا میں ہمارے رویے، دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے بدل سکتا ہے۔